جب دشمن غلطی کر رہا ہو تو اسے ڈسٹرب ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یورپ کی غزہ لاجک کے مطابق تو گرین لینڈ پر 100% امریکہ کا حق بنتا ہے، لینڈ وداؤٹ پیپل۔ کینیڈین پرائم منسٹر نے 4 سیکنڈ میں 3 لفظ نیو ورلڈ آرڈر کہے اور ننگے بادشاہ کا راز فاش کر دیا۔ اگر چائنا اور یورپ اور دیگر کنٹریز اپنے ٹریلینز آف ڈالرز کے امریکن بانڈز مارکیٹس میں لے آئیں تو کیا ڈالر کا بھرکس نکل سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہٹلر کو اس لیے برا بنایا گیا کہ اس نے یورپینز کو کالونائز کرنے کی کوشش کی تھی، ورنہ ایشیا اور افریقہ میں تو سبھی یہی کر رہے تھے۔ امپائرز کی سیکیورٹی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک امپائر خود ختم نہیں ہو جاتی۔ کیسے ہیں دوستو، میں فیصل رائج۔ کینیڈین پرائم منسٹر مارک کارنی کا چین کا 4 روزہ دورہ انٹرنیشنل پاور سٹرگل میں ایک مائل سٹون مانا جائے گا، کیونکہ اس شارٹ وزٹ نے گلوبل پاور بیلنس میں سب سے بڑے شفٹ کا اعلان لفظوں میں کر دیا، دستخط کر کے مہر لگا دی۔ بیجنگ کے تاریخی گریٹ ہال آف پیپل میں چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے سامنے جو الفاظ پرائم منسٹر مارک کارنی نے ادا کیے ہیں، امریکن پاور کے لیے انہیں ہضم کرنا خاصا مشکل ہوگا، کیونکہ امریکن ریجن آف انفلوئنس کے لیے یہ فکرے کسی بوم شیل سے کم نہیں تھے۔ پی ایم مارک کارنی کا یہ دورہ پچھلے 8 سال میں کسی بھی کینیڈین پرائم منسٹر کا پہلا دورہ چین تھا۔ گریٹ ہال آف پیپل میں جو کچھ انہوں نے کہا وہ آپ بھی ایک بار سن لیں، اگر آپ نے پہلے سے سن رکھا ہے تو دوبارہ سن لیں تاکہ اس پر ہم بات کر سکیں۔ The world has changed much since that last visit. And I believe the progress that we have made in the partnership sets us up well for the new world order. اس میں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی سلیس اردو میں، آسان اردو میں ترجمانی یوں ہے کہ ان کے بقول ہمارے پچھلے چائنا وزٹ کے بعد سے اب تک دنیا کافی آگے بڑھ چکی ہے، لیکن اس دوران ہم دونوں پارٹنرشپس میں جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہم کر چکے ہیں، اس نے ہمیں نیو ورلڈ آرڈر کے لیے تیار کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم نئی دنیا کے نئے رولز آف بزنس بنانے اور ان کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، چائنا اور کینیڈا، یہ مارک کارنی نے کہا۔ اس میٹنگ اور ان الفاظ کی باز گشت آپ آنے والے برسوں میں بارہا سنیں گے، کیونکہ امریکہ کے لیے سب سے بڑے ہمسائے کا اس طرح رائیول پاور کیمپ میں چلے جانا ان کی تاریخ کی بہت بڑی ڈپلومیٹک ناکامی ہے۔ امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو منرو ڈاکٹرائن اور اب ڈنرو ڈاکٹرائن کے ڈان سینس مثالیں دیتے نہیں تھکتے، وہاں ڈنرو ڈاکٹرائن تو شروع ہونے سے پہلے ہی فیل ہو چکی۔ اب آپ دیکھیں کہاں بورڈ آف پاور / پیس اور ڈنرو ڈاکٹرائن کے مطابق جہاں امریکہ یہ دوبارہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کے ہیمسفیئر میں نارتھ اور ساؤتھ امریکہ میں کسی بھی دوسرے ملک کا کسی بھی قسم کا ذرا سا بھی انفلوئنس وہ برداشت نہیں کریں گے، وہاں یہ ہو رہا ہے کہ 8,800 کلومیٹر طویل بارڈر شیئر کرنے والا جناتی سائز کا کینیڈا ہمسایہ اس کے سب سے بڑے سو کالڈ ایڈورسری کے ساتھ جا کر بیٹھ چکا ہے، وہ اس کی لیڈرشپ کو سراہ رہا ہے اور نیو ورلڈ آرڈر کی بات کر رہا ہے۔ جہاں امریکہ اپنے ایلائز پر ٹیرفس لگا رہا ہے، پابندیاں لگا رہا ہے، چائنا اور کینیڈا ٹیرفس ہٹانے کی ڈیلز کر چکے ہیں۔ اسی دورے میں کینیڈا نے صرف 6.1% ٹیرفس پر چائنا سے 49,000 الیکٹرک وہیکلز خریدنے کی ڈیل کی ہے، اور چین نے کم ٹیرف پر کینیڈا سے کینولا آئل کی سپلائی بڑھانے کی ڈیل بھی سائن کر لی ہے۔ پہلے چائنا نے کینیڈا کے صوبے سسکچوان سے آنے والے آئل پر 84% ٹیرف لگا رکھا تھا، جسے اب کم کر کے صرف 15% کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ وہ رعایت ہے، کنسیشن ہے، جس نے 2 سال پہلے کی اس پابندی کو ختم کیا ہے جو کینیڈا نے امریکہ کی محبت میں چین پر لگائی تھی، اور چین نے ریسیپروکل یعنی جوابی ٹیرف کینولا آئل پر لگا دیا تھا کینیڈا پر۔ اسی غلطی کو ریورس کر دیا گیا ہے۔ چائنا اب کینیڈا میں AI اور ہائی ٹیک میں انویسٹمنٹ کرے گا، جبکہ کینیڈا آئل بیچے گا چائنا کو۔ ویسے کینولا آئل، الیکٹرک وہیکلز اور AI میں سے کسی کی اہمیت سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن کیورس فیلوز آپ ذرا سی برین سٹارمنگ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب ویسٹ نہیں بلکہ ایسٹ ہے جو فیوچرسٹک ٹیکنالوجیز کو لیڈ کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح اپنے انتہائی ذاتی مفاد کے لیے اپنے ملک کے دوستوں کو بھی دشمن بناتے چلے جا رہے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ ان کے ایلائز دوسری طاقتوں کے ساتھ ری الائنمنٹ کرنے لگے۔ کچھ دوستوں کو شاید یہ اعتراض ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ گھمڑ ہو سکتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں وہ اپنی دانست میں امریکہ کا مفاد ہی تو کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔
آپ 20 जनवरी को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने वाला ये एडिटोरियल ओपिनियन आर्टिकल देख सकते हैं। न्यूयॉर्क के एडिटोरियल बोर्ड ने अपनी डिटेल ओपिनियन दी है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से पावर में आए हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों और कंपनीज से मिलियंस ऑफ डॉलर्स में अपने नाम की लाइसेंसिंग फीस ले चुके हैं, अपनी फैमिली के क्रिप्टो बिजनेसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। वो अमेजॉन जैसी ऑनलाइन कंपनीज से फैमिली डॉक्यूमेंट्री राइट्स के बहाने इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स ले चुके हैं जो कभी किसी और फिल्म को नहीं दिए गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिलचस्प अंदाज में तबसरा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप वो शख्स बिल्कुल नहीं हैं जो सोचते हों कि वो मुल्क की कितनी खिदमत कर सकते हैं। वो उनमें से हैं जो सोचते हैं कि मुल्क उनकी कितनी खिदमत कर सकता है, उनके मुल्क की लिमिट क्या है। ये अमेरिका के एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल तबके की राय है और जो इस अखबार में भी और दीगर अखबारात में भी शाया होती रहती है और बताया जाता रहता है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के ज़ाती मफादात और मुल्की मफादात टकरा रहे हैं। वरना कोई अहमक ही होगा कि अपने बेहतरीन दोस्तों को इतना मजबूर कर दे कि वो उसके राइवल्स के पास चले जाएं, जैसे कि कैनेडियन पीएम जा चुके हैं और ब्रिटिश पीएम जा रहे हैं। दोस्तों, चाइना विजिट के बाद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर स्विट्जरलैंड में डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आए, जहां उन्होंने एक और ज़बरदस्त तकरीर की। उन्होंने यूरोपियन हिस्ट्री के एक वाक़ये के ज़रिए बताया कि अमेरिका का मुकाबला अब यूरोप को कैसे करना है। उन्होंने 20वीं सदी के चेक राइटर कम पॉलिटिशियन हैवल की 1978 की एक किताब, जो दरअसल उनका मजमून है पावर ऑफ द पावरलेस, का हवाला देते हुए कहा कि हमें ग्रीन ग्रोसरी शॉप की मिसाल को याद रखना चाहिए। जब सब लोग इंतहाई जबर में रह रहे थे और सब पर लाजिम था कि वो अपनी दुकान पर कम्युनिस्ट बोर्ड लगाएं जिस पर लिखा हो कि सारी दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तो वो लोग लगाते थे सब दुकानदार। ऐसा करना ताकत की अताअत की, गुलामी की अलामत था और बस। वो कहते हैं कि इस लिखे का कोई मतलब नहीं था, सब जानते थे कि ये सिर्फ अताअत की, ओबीडियंस की निशानी के तौर पर ये बोर्ड अवैज़ा किया जाता है, लगाया जाता है, वरना इसका उनकी ज़िंदगियों से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये एक रस्म थी जिसे ना करने की सूरत में जो मुमकिन सख्त नतायज हो सकते थे, उनसे बचने के लिए सब लोग, कमज़ोर लोग, ये रस्म अदा करते चले आ रहे थे, ये रस्म निभाते चले आ रहे थे और बस। राइटर हैवल ने कहा था कि इस्तेहसाली निज़ाम की, जबर के निज़ाम की ताकत इस हकीकत में नहीं होती कि वो वाकई ताकतवर है, बल्कि उसे मानने वालों की उस मुसलसल रस्मी अदाकारी में होती है, एक्टिंग में होती है, जो ताकतवर की झूठी अताअत के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन यही ताकत को कबूल करते रहने की, रस्म अदा करते रहना ही उस ताकतवर सिस्टम की, उस जबर के सिस्टम की कमज़ोरी भी होती है। क्योंकि जब लोग ये रस्म अदा करना बंद कर देते हैं, रस्मी अदाकारी बंद कर देते हैं, तो झूठ का पर्दा चाक हो जाता है। ताकतवर पहले जैसा ताकतवर बुली बदमाश नहीं रहता। ये मिसाल और तारीखी किताब का मजमून का हवाला देते हुए मैकार्नी ने यूरोपियन ममालिक और कंपनी से कहा कि अब वक्त आ गया है कि हमें भी ग्रीन ग्रोसरी स्टोर वाला काम करना चाहिए। हमें यह अताअत का साइन बोर्ड उतार देना चाहिए। दहाइयों से हम जो अमरीकी हेजमोनी को खामोशी से बर्दाश्त करते आ रहे हैं, तनहा तनहा कि कहीं कोई मसला खड़ा ना हो जाए, तो अब हमें इससे इनकार कर देना चाहिए। पीएम मैकार्नी के कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के इस एक्शनेबल जुमले पर पूरे हाल में तालियां गूंजने लगी थी। Friends, it is time for companies and countries to take their signs down. For decades, अब सितम ज़रीफ़ी देखिए दोस्तों को यूरोप को होश तब आया है जब उनके हाथ से उनका एक बहुत बड़ा जजीरा ग्रीनलैंड छीना जाने लगा है उन्हीं के एक साथी के हाथों। वरना अमेरिका पिछली एक सदी से ये कोशिश कर रहा था और अब तक कामयाब नहीं हुआ था। मगर डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त ये नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन इसलिए बन गया है, एक फितरी एक्शन इसलिए अब बन गया है कि इसी यूरोप ने पिछले बरसों में जिस तरह अमेरिका और इसराइल के हर ऑक्यूपेशन का, जेनोसाइड का, ईरान पर बमबारी का, वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट के अगवा का और यमन में प्राइम मिनिस्टर के कत्ल पर इन सब का साथ दिया है, पावर का साथ दिया है, माइट इज़ राइट को तस्लीम किया है, तो अब वो अमेरिका को किस असूल के तहत ग्रीनलैंड लेने से रोक सकते हैं? माइट इज़ राइट का असूल तो वो प्रैक्टिकली मान चुके पिछली एक दहाई में। इन्होंने गजा जेनोसाइड की, यमनी प्राइम मिनिस्टर के कत्ल की मजम्मत तक नहीं की। जो सिस्टम वो गैर यूरोपियंस के लिए कबूल कर चुके हैं, उसे अपने लिए कबूल करने में अब हिपोक्रेसी क्यों दिखा रहे हैं? अब यूरोप क्यों धमकी दे रहा है कि अगर अमेरिकन बुलिंग जारी रही तो वो ट्रेड बजूका का इस्तेमाल करेंगे? ये वो हथियार है जो 2021 में चाइना के खिलाफ अमेरिका की मदद से यूरोप ने डिज़ाइन किया था। ट्रेड बजूका का मतलब ये है कि यूरोप अपनी सिंगल मार्केट को उस मुल्क के लिए बंद कर देगा जो यूरोपियन यूनियन को इकोनॉमिक प्रेशर में लाने की कोशिश करेगा या इनके किसी एक मुल्क को।
اگر کوئی ان کے خلاف ٹریڈ وار کرے گا تو یورپین کنٹریز اس کے خلاف متحد ہو کر مشترکہ طور پر ایکشن کریں گے، اپنی سروسز بند کر دیں گے، سپلائی چین میں جو پارٹس یورپ سپلائی کر رہا ہے وہ سپلائی کرنا بند کر دے گا، اور جن انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کو یورپ میں پروٹیکٹ کیا جا رہا تھا وہ پریکٹس بھی ختم کر دی جائیں گی اس ملک کے خلاف۔ مطلب یورپ کی مارکیٹ اس ملک کے لیے میکسیمم بند کر دی جائے گی جو سیاسی فائدے کے لیے یورپ کے کسی ایک حصے پر یا پورے یورپ پر معاشی دباؤ ڈالے گا یا اس طرح کا کوئی ایکشن کرے گا۔ اب امریکہ کی بدقسمتی دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ ہیں اور وہ ہتھیار جو امریکہ نے اپنے ایڈورسریز کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیزائن کروایا تھا وہ اسی کے خلاف اب استعمال ہونے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ چائنا یہ سب دیکھ رہا ہے اور ایک سویلائزیشنل میچور پاور ہوتے ہوئے اسے احساس ہے کہ جب دشمن غلطی کر رہا ہو تو اسے ڈسٹرب نہیں کیا جاتا۔ وہ خاموشی سے دیکھے چلا جا رہا ہے اور وہ ریجن میں وہ سپیسیز، وہ فائدے اپنی جھولی میں سمیٹے جا رہا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی حماقتوں سے ان کی طرف آ رہے ہیں۔ فرانسیسی پریزیڈنٹ بھی کراس اٹلانٹک سے سائنو یورپین ڈیلز کی طرف جا رہے ہیں، چائنا سے ڈیلز کی باتیں کر رہے ہیں، بیلنس کی۔ برٹش پرائم منسٹر بھی چائنا کے دورے کے دوران یہی گلوبل پاور بیلنسنگ ہی کریں گے، اور یاد رکھیے برٹشرز، برطانوی سب سے پرانے یورپین گلوبل ماسٹرز رہے ہیں، انہیں امریکہ سے بھی بہتر پتا ہے کہ کب بادشاہ کی پاورز کم کر کے خود کو بچانا ہے، کب کالونیز سمیٹنے کا وقت ہے اور کب گلوبل پاور بیلنس میں نئی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے اور خود کو ریلیونٹ رکھنا ہے۔ ایک اور ہتھیار جس کا بہت ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر اسے استعمال کیا جائے تو یورپ اور باقی ممالک امریکہ پر ٹریڈ بزوکا سے بہتر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جاپان کے پاس 1 ٹریلین، چائنا کے پاس 0.8 ٹریلین، 1 ٹریلین کے قریب، اور یورپین ممالک کے پاس بھی 1 ٹریلین کے لگ بھگ امریکن ٹریجری بانڈز موجود ہیں۔ بانڈز آپ جانتے ہیں کہ ڈالرز کے عوض لیے گئے وہ امریکن سرٹیفکیٹس ہیں جو اگر آپ 3 ماہ تک اپنے پاس رکھیں تو کچھ پرسنٹیج منافع ملتا ہے، غالباً 3 یا کچھ اور، لیکن اگر 3 سال تک یعنی لمبے عرصے تک پاس رکھیں تو 4% یا اس سے زیادہ پروفٹ ملتا ہے۔ اسی طرح کئی قسم کے امریکن بانڈز ہیں اور انہیں انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے دنیا کے مختلف لوگ مختلف ٹائم پیریڈز کے لیے خریدتے ہیں۔ دنیا بھر میں عام لوگ، کاروباری لوگ، بزنس مین، ادارے اور حکومتیں تک ایسا کرتی ہیں۔ یہ خریدنے والے پر ہے کہ وہ جب چاہے امریکن بانڈز واپس کر کے ڈالرز کیش کروا لے۔ ڈالر کی لیکوڈیٹی تو آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ہے، آسان ہے۔ آئیڈیا یہ ہے کہ اگر یورپ یا چائنا یا جاپان یا یہ سب مل کر اچانک اپنے بانڈز مارکیٹ میں لے آئیں، بازار میں لے آئیں، تو امریکہ کے پاس اتنی دولت ہی نہیں کہ وہ ان سب کو ان کا پروفٹ مارجن اور اصل رقم، اصل ڈالرز واپس کر سکے۔ ایسا نہ کر سکنے کی وجہ سے امریکہ ڈیفالٹ کر سکتا ہے اور اس کے بانڈز کی ویلیو بھی گر جائے گی۔ امریکہ میں انٹرسٹ ریٹس بڑھ جائیں گے، مہنگائی میں اضافہ ہوگا اور ایک بے یقینی پھیلے گی جس کی وجہ سے امریکن اکانومی، پولیٹکس اور سوشل لائف میں، سماجی زندگی میں بھونچال آ جائے گا۔ یہ ایک ایسا ٹریڈ ویپن ہے جسے امریکہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور کچھ کہتے ہیں کرنا چاہیے، لیکن یہاں یہ سب لوگ ایک غلطی کرتے ہیں۔ غلطی یہ سمجھنے میں کرتے ہیں کہ امریکن بانڈز فروخت کرنے سے امریکہ کو تو جو نقصان ہوگا وہ تب ہوگا، مگر بیچنے والے کو، فروخت کرنے والے کو پہلے نقصان ہونا شروع ہو جائے گا اور شاید اتنا ہی بڑا ہو جتنا پھر اس کے بعد امریکہ کو ہوگا۔ وہ ایسے کہ فرض کریں یورپ اپنے 1 ٹریلین ڈالرز کے قریب جو بانڈز ہیں انہیں بیچنے کا اچانک فیصلہ کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے سامنے یہ مشکل آئے گی کہ سارے امریکن بانڈز ٹائم بانڈڈ ہیں، یعنی ہر بانڈ ایک کانٹریکٹ ہے اور ایک خاص تاریخ سے پہلے امریکن ٹریجری ڈپارٹمنٹ وہ نہیں لے گا، اس پہ پروفٹ نہیں دے گا۔ اگر کوئی 10 سال کا بانڈ ہے تو 10 سال بعد مقررہ تاریخ ہی کے دن کیش ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اچھا، تو آپ سوال کریں گے کہ پھر بانڈز مارکیٹ میں بیچ دینے چاہیے، ان کی ویلیو ہی کم ہو جائے گی۔ جی ہاں، ہو سکتا ہے، لیکن یہی تو مسئلہ ہے اصل میں۔ فرض کریں یورپ یا چائنا اپنے ٹریلین ڈالرز کے جو بانڈز ہیں ان کو اچانک مارکیٹ میں لے آتے ہیں، تو سوال پہلے یہ آئے گا کہ کیا یہ بانڈز جلدی جلدی فروخت ہو جائیں گے، لوگ اس کو خریدیں گے؟ اگر یہ بانڈز بک جاتے ہیں، لوگ خرید لیتے ہیں فوراً اس کو، تو ظاہر ہے امریکن اکانومی اور بانڈز کی ویلیو بڑھے گی، کم تھوڑی ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جلدی جلدی نہ بکیں بلکہ مشکل سے فروخت ہوں۔ ہاں، ایسے میں امریکن بانڈز کی ویلیو کم ہوگی، پروفٹ بہت کم ہو جائے گا، عین ممکن ہے الٹا نقصان بھی مارکیٹ میں ہو جائے اس وقت۔ کیا ہوگا کہ اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ جو بانڈز مارکیٹ میں آئیں گے کچھ بک گئے، لیکن جو زیادہ تر باقی پڑے ہوں گے یورپ اور چائنا کے بینکوں میں، بلکہ پوری دنیا کے بینکوں میں یا لوگوں کے پاس جہاں جہاں بانڈز ہیں، وہ پڑے پڑے ڈی ویلیو ہونے لگیں گے، کیونکہ مارکیٹ امپریشن یہ آ چکا ہوگا کہ امریکن بانڈز ڈی ویلیو ہو رہے ہیں، بک نہیں رہے، تو کون خریدے گا؟
یعنی ایک بار پھر انہیں ملکوں کو، کمپنیز کو یا لوگوں کو اپنے ریزروز کا بے تحاشا نقصان ہوگا، وہ ریزرو جو امریکن بانڈز کی شکل میں یہ لوگ، یہ ملک، یہ کمپنی سنبھالے بیٹھی تھی۔ مختصراً یوں سمجھیں کہ دوستو یہ ہتھیار ایک دو طرفہ عشق جیسا ہے۔ امریکہ ڈیپینڈ کرتا ہے فورن انویسٹرز پر کہ وہ اس کے بانڈز خریدیں اور ان کی ویلیو برقرار رہے۔ فورن انویسٹرز ڈیپینڈ کرتے ہیں امریکن سٹیبلٹی پر کہ اگر امریکہ کامیابی سے بزنس امپائر چلاتا رہا تو ہمارا پروفٹ بھی ہمیں وقت پر ملتا رہے گا۔ بانڈز فروخت کر کے امریکہ کو بلیک میل کرنے کا فوری کوئی راستہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو ایسا کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس صرف یہی راستہ ہے کہ وہ رفتہ رفتہ امریکن ڈالرز اور بانڈز کو گولڈ سے ریپلیس کرتے چلے جائیں، جیسا کہ چائنا سمیت کچھ ممالک کر رہے ہیں۔ یہی ایکشن لانگ ٹرم میں ان کو پولیٹیکل بینیفٹ بھی دے گا اور امریکہ کا سب سے بڑا بلیک میلنگ ٹول یعنی پیپر ڈالر اس کی وقت کو کم کرنے میں بھی انہیں مدد ملے گی۔ اب امریکہ بھی یہی سب غور سے دیکھ رہا ہے اور اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے پاس جتنے ڈالرز ہیں اتنے ایسٹس نہیں ہیں اس کے مقابلے میں۔ اب اس کے پاس دو ہی راستے ہیں اپنے وسائل بڑھانے کے، یا وہ دنیا سے کوآپریٹ کر کے اپنے وسائل بڑھائے یا پھر دنیا کے وسائل پر قبضہ کر کے اپنے وسائل میں اضافہ کرے۔ امریکہ چونکہ اب ایک امپائر کی شکل اختیار کر چکا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ امپائر کا بچاؤ اور تباہی دونوں ہی اس کے پھیلاؤ میں چھپے ہوتے ہیں۔ دوستو آپ ذرا ذہن پر زور ڈالیں اور ہماری یہ امپائرز کے عروج و زوال پر مبنی تمام ڈاکومنٹریز کو ایک دفعہ پھر دیکھیں، یہاں آئی بٹن میں ان کا لنک بھی ہے۔ آپ کو ایک بات ان سب میں جڑواں بہنوں کی طرح اسٹرائکنگلی سملر ملے گی، اور وہ بات یہ کہ امپائرز کی سیکیورٹی ان کے مکمل خاتمے تک ختم نہیں ہوتی۔ رومن امپائر، آٹومن امپائر، منگول امپائر اور برٹش امپائر، سب کی سیکیورٹی کی حدیں صرف تب بڑھنا ختم ہوئی تھیں جب یہ خود ختم ہو گئی تھیں۔ امریکہ پہلے دن سے اپنی سیکیورٹی کے نام پر عین اسی راستے پر ہے جس پر اس سے پہلے کی امپائرز چلی ہیں۔ 1604 میں جب ورجینیا کے ساحل پر سفید فام باشندوں نے جیمز ٹاؤن آ کر بسایا تھا تو یہاں ان کی سیکیورٹی کو ہمسایہ نیٹو ٹرائبز سے سب سے پہلے خطرہ لاحق ہو گیا تھا، حالانکہ وہ ان کی زمین پر نہیں، یہ ان کی دھرتی پر آ کر بیٹھے تھے۔ جیمز ٹاؤن نے ان نیٹیوز کو سیکیورٹی کے نام پر ختم کر کے 13 کالونیز کا یونائٹڈ اسٹیٹس بنا لیا۔ پھر ان 13 اسٹیٹس کی کالونیز کو دوسری یورپین ویسٹرن کالونیز سے خطرہ تھا، تب بھی خریدنے یا قبضہ کرنے ہی کی دھمکی دے کر اسپین سے فلوریڈا لے لیا، میکسیکو سے ٹیکساس لے لیا، نیو میکسیکو چھین لیا، کیلیفورنیا لے لیا، اوریگن اور اس سے اوپر واشنگٹن اسٹیٹ تک سارے علاقے حاصل کر لیے گئے۔ لیکن امریکن سیکیورٹی ڈریم پھر بھی مکمل نہیں ہوا۔ تمام کے تمام نیٹو امریکنز کو مار دیا گیا یا ڈسپلیس کر دیا گیا۔ امریکن امپائر کی سیکیورٹی پھر بھی مکمل نہیں ہوئی۔ پورٹو ریکو سے لے کر جزیرہ ہوائی تک سمندروں میں آزاد قبائل کے جزیروں پر قبضہ کر لیا گیا۔ امریکن سیکیورٹی کی انسیکیورٹی پھر بھی ختم نہیں ہوئی، اور آج حال یہ ہے کہ امریکہ کو اپنی سیکیورٹی کے لیے اپنے سے بڑا ہمسایہ ملک کینیڈا پورے کا پورا چاہیے، آرکٹک جزیرہ گرین لینڈ بھی چاہیے۔ اگر اس پر بھی امریکن قبضہ ہو جاتا ہے ہائپوتھیٹیکلی، تو کل آپ دیکھیں گے کہ اس کی سیکیورٹی کے لیے اس کے ساؤتھ میں اسٹریٹجک لوکیشن والا آئس لینڈ بھی امریکہ کو چاہیے ہوگا۔ پھر آئس لینڈ اور گرین لینڈ دونوں کی اسٹریٹجک لاجیکل سیکیورٹی کے لیے ناروے کا جزیرہ سویلبارڈ بھی اس کو چاہیے ہوگا، جس کا کبھی آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ اور یہاں سویلبارڈ پر قبضہ کرنا تو اور بھی آسان ہے، کیونکہ 3,000 کے قریب تو اس کی آبادی ہے۔ کیا مشکل ہے اس پر قبضہ کرنا؟ مائٹ از رائٹ کا اصول تو ویسٹ مان چکا۔ کیوریوس فیلوز، یقین کیجئے یہ سب بھی کسی امپائر کے قابو میں آ جائیں اور آج کی تاریخ میں امریکن امپائر کے قابو میں آ جائیں تو اس کی سیکیورٹی پھر بھی مکمل نہیں ہوگی۔ اسے پھر اس سب کی حفاظت کے لیے نئے بفر زونز چاہیے ہوں گے، ویسل سٹیٹس چاہیے ہوں گی، 100% وفاداری، انکویسچنڈ لائلٹی چاہیے ہوگی مختلف سٹیٹس سے۔ یعنی ان ریاستوں کی کوئی آزاد خارجہ پالیسی نہیں ہوگی، وہ صرف بفر زونز ہوں۔ تب تک بہت سی ایسی اسٹیٹس پھر بن چکی ہوں گی، وہ اپنا مائنڈ سیٹ بنا چکی ہوں گی کہ ہمیں اپنی اپنی دکان سے وفاداری کے رسمی بورڈز اتارنے ہیں۔ یہ اکٹھی ہوں گی اور دیگر طاقتوں کے ساتھ الائنسز بنائیں گی اور اس امپائر کو کٹ ٹو سائز کر دیں گی۔ ایک امپائر ختم ہوگی، ڈیمنز کا دور آئے گا، شیطانوں کا دور آئے گا، اور پھر اس کی راکھ سے نئی امپائرز اور نئے ہیجمون پیدا ہوں گے جو پہلے اسٹیبلٹی دیں گے دنیا کو اور پھر تباہی دیں گے۔ یہ تاریخ کا پہیہ ہم نے ہزاروں بار گھومتے، بھاگتے، ناچتے، گرجتے، برستے، دھاڑتے اور ٹوٹتے دیکھا ہے۔ کہانی بہت پرانی ہے، وہی ہے کہ امپائرز کی سیکیورٹی اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک امپائر خود ختم نہیں ہو جاتی۔
ختم ہوتی امپائرز اپنے ساتھ پوری دنیا کو ایک دفعہ گہرے بھونچال میں لازمی لے جاتی ہیں، جس سے نکلتے اور نیا انٹرنیشنل سسٹم بننے کے دوران بہت سے ڈیمنز اور مانسٹرز سے دنیا کو لڑنا پڑتا ہے۔ اس دوران کمزور مارے جاتے ہیں، جیسا کہ آج کل مارے جا رہے ہیں، اور مڈل اور گریٹ پاورز نئی الائنمنٹ میں خود کو مصروف کرتی ہیں، جیسا کہ اس وقت کینیڈا، برطانیہ اور فرانس چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ مل کر کریں گے۔ بعد میں رشیا کے ساتھ کریں گے، فی الحال چائنا کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں۔ بائی دا وے، جاتے جاتے ہمیں یورپین ہپوکریسی کی ایک اور بات بھی ضرور کہنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپریل 2024 میں تقریباً پونے 2 سال پہلے اس ویڈیو میں آپ کو ایک یورپین ہسٹری کا ایک کڑوا سچ سنایا تھا۔ وہ کہانی جو ہم نے غزہ جینوسائیڈ کے پس منظر میں بے رحم طاقت کا چہرہ دکھانے کے لیے سنائی تھی، وہی کہانی آج پورے یورپین لیڈرز کو بھی یاد آ گئی۔ خصوصاً کینیڈین پرائم منسٹر ایتھینین ہسٹورین تھیوسیڈیس کا ملین ڈائلاگ آج کل ہر جگہ دہرا رہے ہیں۔ یہ 416 BCE کا واقعہ تھا، جب ایتھنز اور اسپارٹنز میں پیلوپونیشینز وار چل رہی تھی۔ تب ایک طاقتور ایتھینین جنرل نے ایک چھوٹے سے غیر جانبدار جزیرے ملین کے لوگوں سے کہا تھا کہ یا تو ہمارا حصہ بن جاؤ یا پھر ہمارے ہاتھوں مارے جاؤ۔ جزیرے کی معمولی سی آبادی نے جب تھوڑی سی ریزسٹنس دکھائی کہ ہم اس احمقانہ خونی لڑائی میں کسی گریٹ پاور کا حصہ نہیں بننا چاہتے، تو اس ایتھینین جنرل نے سارے کے سارے مرد قتل کروا دیے اور عورتوں کو سلیو مارکیٹس میں بیچ دیا۔ قتل عام سے پہلے اس ایتھینین جنرل نے قبیلے کے سردار سے ایک ننگا سچ بھی بولا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ طاقتور جو کر سکتا ہے وہ ضرور کرے گا، اور کمزور کو سہنا پڑتا ہے سو وہ ضرور سہے گا۔ The strong do what they can and the weak suffer what they must۔ آج یورپین لیڈرز یہ جملہ ٹرمپ کے گرین لینڈ ہتھیانے کے بیک گراؤنڈ میں دہرا رہے ہیں، حالانکہ وہاں کوئی جینوسائیڈ نہیں ہو رہا، ایک گولی نہیں چلائی جا رہی، گرین لینڈ کے رہنے والوں کو کسی بیرون ملک ٹرانسفر نہیں کیا جا رہا، کسی باہر کے ملک کسی صومالی لینڈ پھینکا نہیں جا رہا، ان پر چاروں طرف سے بم برسانے کے لیے کوئی عالمی طاقتیں اربوں ڈالرز کا اسلحہ بھی نہیں فراہم کر رہی۔ بموں پر فخریہ دنیا کے لیڈرز آ کے دستخط کر کے بچوں پر نہیں پھینک رہے۔ صرف گرین لینڈ کو امریکن سوورنٹی میں لینے کی بات نیٹو کا ایک اپنا لیڈر ہی کر رہا ہے، اور بقول ڈونلڈ ٹرمپ ایک پیس آف آئس ہی تو مانگا ہے، اور کیا مانگا ہے۔ پورے یورپ کو ملین ڈائلاگ یاد آ گیا ہے، لیکن ایران میں بم برساتے ہوئے، لبنان میں، لیبیا میں، غزہ میں، ویسٹ بینک میں، سوڈان میں اور یمن میں، جہاں یہ سب اسی بلی کے ساتھ مل کر خود ایتھینین جنرل بنے ہوئے تھے، خود ملین جزیرے کے لوگوں کو قتل کر کے باقیوں کو بیچ دینے کے لیے دنیا میں بولی لگا رہے تھے، این اسی وقت گرین لینڈ کی بات پر خود کو دانتوں پسینہ ان کو آ گیا ہے۔ بقول احمد فراز، اب اپنی خواہشیں کیا کیا اسے رلاتی ہیں۔ یہ بات ہم نے کہی تھی مگر نہ مانا وہ۔ ویسے ہے تو یہ انٹرنیشنل لا اور ہیومن رائٹس کے خلاف ہی بات، لیکن ذرا یورپ کو اپنی دوائی ذرا اپنے حلق میں بھی اتارنی چاہیے، کچھ تو ذائقے کا احساس ہو۔ آخر گرین لینڈ کا 99% جغرافیہ، اس کا جو لینڈ میس ہے، وہ لینڈ وداؤٹ پیپل ہی تو ہے۔ یورپین لیڈرز کا اور کچھ فلاسفرز کا محبوب جملہ۔ دوستو، کیریبین ہسٹورین ایمی سیزر نے کہا تھا کہ ویسٹرن پاورز کو ہٹلر سے نفرت اس لیے نہیں تھی کہ اس نے ظلم بہت کیا تھا یا قبضے کرنا شروع کر دیے تھے، وہ تو سب یورپینز کر رہے تھے، بلکہ ہٹلر اس لیے برا بنایا گیا کہ اس نے یورپ کو کالونائز کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب تک نان یورپینز کو، نیٹیوز کو، افریکنز کو، ایشینز کو باقی یورپینز اور یہ خود کالونائز کر رہے تھے، تب تک کچھ برا نہیں تھا، تب تک کوئی پرابلم کسی کو اس میں نظر نہیں آئی، اور خود میں بھی۔ یہ تاریخ کو ایک مختلف زاویے سے دیکھنے کی بات ہے۔ ہم نے امریکن ہسٹری کا سیزن 1 اسی اینگل سے بنایا ہے، جسے اب یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ڈی نازیفیکیشن کیا تھا، اور یہاں جانیے چائنیز سینچری آف ہیوملیشن کی کہانی کہ چائنا 7 ملکوں کی کالونی بننے کے بعد بھی کیسے بچ نکلا اور پھر کیسے اکنامک سپر پاور بن گیا۔